بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله وحبيبه سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، شرکائے اجتماع، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورہ حجرات کے جن نورانی مقدس الفاظ کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یہی وہ مبارک اور مقدس کلمات ہیں جن کے سلسلے میں گزشتہ اجتماع میں بھی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. عنوان یہ بن چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندے صاحب کرامت یعنی صاحب عزت ہوتے ہیں وہی بندے ولی ہوتے ہیں. کرامت کا جو مفہوم اور تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ دراصل پروردگار عالم کی بارگاہ کی عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی شان کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب عزت بن جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ کرامت کے معنی ہے عزت. تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کو مرتبہ، عزت، کرامت، شان مل جاتی ہے تو پھر اس کا اظہار خرق عادت افعال سے دنیا میں ہوتا ہے. یعنی اس بندے کے ذریعے سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دنیا والے حیرت میں پڑتے ہیں کہ کبھی وہ بندہ مشرق کی بات کو بغیر کسی آلے کے سن لیتا ہے، کبھی وہ بندہ سمندروں پہ سے چلنا شروع کرتا ہے، کبھی وہ بندہ سمندر اور دریا کی سطح پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا ہے، کبھی وہ بندہ شیر، دیگر جتنے بھی خوفزدہ چیزیں ہیں ان کو اپنے تابع اور اپنے مسخر کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی وہ بندہ زبان سے کچھ کہہ دے تو جو کچھ وہ کہتا ہے رب قدیر اس کی زبان کی صداقت کی برکت سے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. تو یہ ساری شانیں بندے کو جو نصیب ہوتی ہیں ان کو ہم کرامتیں کہتے ہیں. تو ان کو کرامت کہنا بھی درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو کرامت بندے کو ملی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو جو عزت ملی، جو افتخار ملا، جو شان ملی، جو کمال ملا، تو اس کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے.
اس لیے اس کو بھی کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کرامت یہ نہیں ہے، کرامت وہ ہے جو بندے کو خدا کی بارگاہ میں عزت ملی، تو اس عزت ملنے کے بعد یہ جتنی شانوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں یہ خلاف عادت رونما ہوتے ہیں، تو یہ کرامتیں نہیں ہیں بلکہ کرامت کا اظہار ہے، کرامت کا ظہور ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو عزت ملی، جو شان ملی، جو کمال ملا، جو قربت ملی اور جو منزلت اور مرتبہ ملا، تو اس کا اظہار ان سارے کاموں سے ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کو بھی کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں بیٹھی کہ اصل کرامت کیا ہے؟ بھئی اصل کرامت ہے اللہ کے پاس ملنے والا مرتبہ، کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کو وہ عزت ملی، وہ شان ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی فرمایا میرا محبوب ہے، کبھی اس کو فرمایا میرا مقرب ہے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قریبی اور اپنا دوست فرماتا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ کا تصور یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جن بندوں کو عزت دی گئی ہے تو اس طبقے کا نام اولیاء اللہ ہے۔ یہ اللہ کے دوست بن گئے، کیونکہ منزلت وہاں ملی، دوست بن گئے۔ تو اولیاء اللہ کی تعریف دو الفاظ میں صاحب تفسیر روح البیان نے فرمائی، بڑی نرالی تعریف کہ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بھئی اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ یہ احباء اللہ پھر اعداء النفس ہوتے ہیں۔ یعنی احباء اللہ، بھئی ولی اولیاء ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نفس کے دشمن ہوتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے دوست ہوں، نفس کے دشمن ہوں، تو ان کو اولیاء کہتے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست اور اللہ کے چاہنے والے اور اپنے نفس کے دشمن، یہ بڑے خطرناک موڑ ہے کہ اللہ کے چاہنے والے بننا، پھر ساتھ ہی ساتھ نفس کے دشمن، نفس کے دشمن۔ تو ان لوگوں کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ تو بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو درجہ ملا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کو عزت ملی، پھر اتنی عزت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ صاحب تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بولیے آپ راوی کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ اولیاء کا جو درجہ ہے وہ کتنا اونچا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، کتنی عزت ملتی ہے ولی کو۔ کہاں؟ بھئی دنیا میں ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ان کا انکار کرتے ہوں، بہت سارے لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو گالیاں دیتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کے خلاف بکتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت اتنی زیادہ معتبر ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اولیاء اللہ کا جہاں ذکر ہے، سورہ یونس میں اولیاء کا جہاں ذکر ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو آیت آئی، اس آیت کے تحت میں تفسیر ابن کثیر کے مصنف لکھ رہے ہیں۔ یہ روایت ایک روایت میں نے لی، پھر اس سے بہت زیادہ اور بھی روایتیں انہوں نے نقل فرمائی، اولیاء کی عظمت بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ان من عباد اللہ عبادن، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں، بھئی اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، مگر حدیث میں آیا کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ ان کے اوپر نبی اور شہید بھی رشک کرتے ہیں۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں، رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کب؟ قیامت کے دن. رشک کیوں کرتے ہیں؟ رشک اس واسطے کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم شہید ہیں، ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ہم کو نبوت عطا ہوئی، تو لہذا ہمارے اپنے اعتبار سے بہت بڑا درجہ ہم کو ملا. لیکن یہ کون بندے ہیں کہ جن کے پاس نہ نبوت ہے نہ شہادت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسب حال، یہ لفظ یاد رکھیں بھائی، ان کے حسب حال ان کو بہت زیادہ اونچا درجہ عطا فرمایا. تو اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ ان کو درجہ نبیوں سے زیادہ ملا، نہیں، نبیوں سے زیادہ مرتبہ نہیں ملتا. البتہ نبی رشک اس لیے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم کو جو مرتبہ ملا ان سے بھی بڑا ہے، لیکن ہم نبی ہیں اس لیے ملا. لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے، ان کو ان کے اپنے اعتبار سے اتنا بڑا درجہ کیوں ملا؟ ہم سے کم ہی ملا لیکن بڑا کیوں ملا؟ وہ درجے کی کیفیت بھی ملاحظہ کریں گے نا وہ. تو قیامت کے دن ایسا ہوگا تو انبیاء شہداء رشک کریں گے ان کے درجے کو دیکھ کر. قیلا کہا گیا انہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء شہداء ان بندوں پر رشک کریں گے. تو صحابہ نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب بندے کہ جن کے اوپر انبیاء کو رشک آئے، جن کے اوپر شہداء کو رشک آئے. لعلنا نحبهم، حدیث میں آتا ہے وہ کون سے ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ ان خوش نصیب بندوں سے ہم بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان بندوں سے محبت کریں گے. وہ کون ہے؟ قالا، حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انساب. وہ ایسے نیک بندے ہوں گے کہ جو آپس میں اللہ کے خاطر محبت کرے ہوں گے دنیا میں، اور اللہ کے خاطر ایسی محبت کی ہے کہ جس محبت کے درمیان نہ مال ہے نہ نسب. نسب سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو چاہوں گا تو مال ملے گا، مال دینے پہ کوئی محبت کرتا ہے، نسب کی بنیاد پر بیٹے سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو نہ مال کی وجہ سے کریں گے، نہ نسب کی وجہ سے کریں گے، نہ رشتے کی وجہ سے کریں گے، بلکہ صرف محبت اللہ کے خاطر کریں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے. یہ ان کی کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ان خوش نصیب بندوں کی کیفیت. پھر اس کے بعد ان کی جو وہاں میدان محشر میں جو عزت ہوگی، جس سے عزت نکھر کے آئے گی، وہ آگے کا جملہ ہے کہ اب حدیث میں آیا کہ وجوہہم نور، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے نور ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یہ نہیں آیا حدیث میں. ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، کلمہ یہ ہے کہ ان کے چہرے عین نور ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نور ہوں گے. تو نور ہوں گے کہنے میں بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر منور ہوں گے کہتے تو یہ تصور آ سکتا تھا کہ یہ اپنے جیسے کوئی اور بندوں سے نور لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو مکمل نور بنائے گا. نور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے نورانی ہوں گے کہ ان کے نور سے دوسروں کے چہرے چمکتے ہوں. یہ سرتاپا نور ہوں گے. پھر کیسی شان ہوگی ان کی. اب دیکھیے یہ عزت ہو رہی کس کے پاس؟ بھئی اللہ کے نزدیک عزت ہو رہی. قیامت میں بتایا جا رہا، اس یہ منظر بتایا جا رہا کہ وجوہہم نور، ان کے چہرے نور ہوں گے. علی منابر من نور، پھر وہ لوگ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے، بھوکے پیاسے نہیں ہوں گے، اور یا آتش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نہیں ہوں گے. کیا حال ہوگا اس کیفیت میں نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے
جس کو صاحب ابن کثیر نقل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ علی منابر من نور، نور کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے۔ ان کو کہاں بٹھایا جائے گا؟ نور کے ممبر پر، چہرے بھی نور، پھر نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یخافون، خوف زدہ نہیں ہوں گے، سہمے ہوئے نہیں ہوں گے، ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ تو دوستو وہ امن میں ہوں گے، وہ خوف نہیں رکھیں گے۔ اذا خاف الناس، جبکہ لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ ولا یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اذا حزن الناس، جبکہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ ثم قرأ، پھر حضور نے اس بات کی تائید میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی۔ حضور نے صحابہ کے سامنے سرکار نے فرمایا کہ یہ جو بندوں کی شان میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، آگے چل کے کوئی بول سکتا ہے یہ کوئی دوسرے بندے ہیں، اولیاء نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء کی بات نہیں فرمایا حضور، کوئی بھی اپنے اوپر بھی چشمہ کر سکتا تھا، ہم ہوں گے۔ یہ اولیاء کی شان کہاں ظاہر ہو رہی؟ بھئی اس میں ولیوں کا نام ہی نہیں آیا، بندے ہوں گے، ہم ہوں گے۔ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا، تو اسی لیے اللہ کے حبیب نے آگے تلاوت کر دی۔ ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو قرآن کی آیت میں سورہ یونس میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی گئی ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر آیا ہے اور اولیاء اللہ کہا گیا ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یہ آیت کے حامل یہی بندے ہوں گے۔ یہ وہی بندوں کی شان بیان کر رہا ہوں کہ سرکار نے تائیداً بیان فرمائی۔ تو یہ اولیاء کی عزت ہے۔ بولیے یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ تو اللہ نزدیک، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر ایک کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سے ذلت ملے گی، ذلت، دھتکارے جائیں گے۔ اور اللہ کے اولیاء وہ مقدس طبقہ ہوگا جن کو اللہ کی بارگاہ سے صرف عزت ملے گی۔ تو جن کو عزت ملتی ہے تو اسی ملنے والی عزت کو کرامت کہتے ہیں۔ جب کرامت نصیب ہوتی ہے تو بعد کی باتیں، عزت ملنے کے بعد، رب کی بارگاہ سے اعلیٰ مرتبہ دیے جانے کے بعد، اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ بندہ یہاں بیٹھ کے آسمان پہ کیا ہے دیکھ لے سکتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے ہاتھ دراز کر لے تو ہاتھ مغرب سے مشرق تک آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں بیٹھے قدم آگے بڑھائے تو مشرق و مغرب کے فاصلے طے کر سکتا ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، پانی پہ عبادت کر سکتا ہے، اور وہ کہکشاؤں میں آنے واحد میں گھوم کے آ سکتا ہے، اور وہ آگ میں جا کر صحیح سالم زندہ سلامت رہ سکتا ہے۔ یہ بات کے درجے۔ یہ کرامتیں اس لیے کہلائی جاتی ہیں کیونکہ وہ جو کرامت ملی اللہ کی بارگاہ میں، اس کرامت کے ملنے کا اظہار ہے۔ یہ ظہور کرامت، یہ پورے کرامت کے ظہور۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے اولیاء کو عزت ملتی ہے، یہ حدیث شریف میں آیا۔ پھر اس حدیث کو ابن حبان نے بھی نقل فرمایا اور صحیح قرار دیا ہے۔ پھر نسائی شریف، امام نسائی نے اپنی کبرا میں اس کو نقل فرمایا، پھر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے حدیث کو۔ تو یہ اولیاء کا مقام، تو عزت اتنی زیادہ اللہ رب العزت اولیاء کو عطا فرماتا ہے کہ ممبر نور کے بنواتا ہے، پھر نور کے ممبروں پر ان کو بٹھاتا ہے، چہروں کو نورانی نہیں بلکہ سرتاپا نور بناتا ہے، نور بناتا ہے۔ تو یہ ان کی عزت۔ اب ایک بات ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بھئی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سبق یاد رکھیں، پھر سب سے بڑا جو متقی ہوتا ہے تو اس کو سب سے بڑی عزت ملتی ہے۔ تو عزت کتنی ملتی ہے اللہ کے پاس؟ کس کو کتنی ملتی ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنی عزت ملتی ہے، جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنی
یہ عزت ملتی ہے. تو عزت اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ملتی ہے، تقوی سے ملتی ہے. پھر تو اگلا سوال ہے تقوی کب ملتا ہے؟ تقوی کب نصیب ہوتا ہے؟ بندہ متقی کب بنتا ہے؟ بندے کو تقوی کی صف میں کب بٹھایا جاتا ہے؟ بندے کو تقوی کے لیے کب چن لیا جاتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی کوئی کرتب بتا کر میں ولی ہوں کا دعویٰ کر سکتا تھا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ولی وہ نہیں ہے جو صرف کرتب بتائے، ولی وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. تو یہ سب سے بڑا متقی جو ہوتا ہے وہ با کرامت ہوتا ہے. تو اس سے صادر ہونے والا فعل کرامت کہلاتا ہے. تو جو سب سے بڑا متقی ہے سب سے بڑا عزت والا ہے. جو سب سے بڑا عزت والا ہے تو اس سے سب سے زیادہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. لیکن تقویٰ کس کو ملتا ہے؟ تقوی سے کرامت ملتی ہے. تو تقویٰ کس سے نصیب ہوتا ہے؟ تو قرآن سے ہی پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ بولیے بھائی کیا ارادہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھیں کہ تقویٰ کس کو نصیب ہوتا ہے. پھر وہ سبب کو دہرائیے. کرامت یعنی اللہ کی بارگاہ میں عزت کس کو ملتی ہے؟ تقوی والے کو. تو تقویٰ کس کو ملتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں. اور اسی یہ جو کلمات آپ کے سامنے میں پڑھا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ کلمات سورہ حجرات میں بیان ہوئے. کس میں ہوئے؟ سورہ حجرات میں آئے. تو لطف کی بات یہ ہے اسی سورہ حجرات کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کھول کے بیان فرمایا کہ تقویٰ کس کو نصیب ہوتا ہے. اسی سورہ حجرات میں آیا کہ تقوی والے کون ہوتے ہیں. ہر ایک متقی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے. جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقی ہوں. جو تلاوت کرنے والا ہے وہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقی ہوں. جو سجدے کرنے والا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقی ہوں. جو زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے والا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقی ہوں. یقیناً یہ سب تقوی کی علامتیں ہیں، لیکن ایسا کرنے والا ہرگز متقی اسی بنیاد پہ نہیں بن سکتا. سورہ حجرات کی ابتدائی آیت سے پوچھیں کہ تقوی والا تقوی کب حاصل کرتا ہے؟ تقوی کا نور کب ملتا ہے؟ تقوی کی زینت کب ملتی ہے؟ تقوی کی دولت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو ہلکی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آوازوں کو پست کر کے رسول کا ادب کرتے ہیں، تو رسول کا ادب جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو رسول کا ادب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تقوی کے لیے کن کو چنا جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا بھائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آوازوں کو پست کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے. پست کرنے کا مطلب ادب والے ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ اس سے ادب نکھر کے آ رہا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ماں باپ کا مقام بتاتے ہوئے بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بھائی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت بولو. کیا مطلب ہے؟ بھائی اف مت بولو، باقی پورا بولو. یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا. اف بھی مت بولنے کا مطلب بھائی ادب کرو. یہ چل بھائی ادب ہے، ماں باپ کا ادب کرو. ٹھیک اسی طریقے سے بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، بھائی اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، بے تکلفی سے بات نہیں کرتے، آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں، یعنی ادب کرتے. کیا ہے بھائی؟ ادب کے ضمن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آواز پست کر کے خاموش رہنا یہ ادب ہے. تو بے شک جو لوگ رسول کا ادب کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے چن لیتا ہے. تو تقوی کے لیے چنے کب جاتے ہیں؟ بھائی رسول کا ادب کرنے پر. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو تقوی کی صف میں کب آتا ہے بندہ؟ ہر نماز پڑھنے والا نہیں آتا، ہر روزہ رکھنے والا متقی نہیں بن سکتا. اس سے پہلے ایک چیز سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ہے رسول کا ادب. رسول کا ادب تقوی کا نور دیتا ہے. تقوی کا نور اللہ کی بارگاہ کی عزت دیتا ہے. یہ سلسلہ ہے. بھئی تقوی کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو ادب والا ہے. تو آپ زیادہ الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون متقی ہے کون متقی نہیں ہے. صرف عبادت کرنے والا، صرف وہ اگر متقی ہوتا تو شیطان سب سے بڑا متقی ہے. شیطان سب سے بڑا متقی ہو جاتا. تو شیطان کے پاس عبادت تو تھی، سجدے تو تھے، رکوع قاعدہ تو تھا، بھئی اللہ کی یاد تو تھی، وہ عبادت پہ عبادت کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی مردود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تقوی کے ظاہری یہ پورے چیزیں تو تھے، لیکن تقوی کے ان ساری چیزوں سے پہلے کا جو مین گیٹ ہے وہ نہیں تھا، وہ ادب رسول. وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا تھا. صرف اسی وجہ سے اس کا تقوی بھی گیا. پھر اس کے تقوی کے بعد وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت تھی، اس کی عزت والا تھا. بھائی آپ بڑی ہیں عزت والا کہتے ہیں. بھائی عزت والا نہیں رہتا تو جنت میں نہیں رہتا تھا. وہ جنت میں بلا روک ٹوک آنے کی اجازت تھی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. بھئی آج اگر 100 بچوں کو پڑھائے تو استاذ عزت والا ہوتا. فرشتوں کو پڑھانے والا عزت والا نہیں تھا. بھئی عزت والا بھی تھا. تو عزت بھی خاک میں مل گئی، تقویٰ تو چلے گیا. کس وجہ سے چلے گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو عین شرط ہے وہ ادب رسول نہیں تھا. اس کے بعد سب چیز چلے گئی. تو ادب رسول سے تقویٰ ملتا ہے، تقوی سے کرامت ملتی ہے، کرامت سے بہت سارے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بندوں کو حیرت میں ڈالتے ہیں. ایک دوسرے سے یہ چیز ملی ہوئی ہے. تو ہم کس کو متقی کہیں کس کو غیر متقی کہیں؟ بالکل آسان بات ہے. ہم سب سے پہلے تقوی کا فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کو متقی ہونے کی سند دینے سے پہلے کہ بڑے متقی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو متقی صاحب ہیں وہ ادب رسول رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بھئی رسول کا ادب ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر ادب رسول ہے تو متقی ہے. جب متقی ہے ادب رسول کے بعد تو جتنا بڑا متقی بنے گا اتنا بڑا ولی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بھئی اتنا بڑا ولی ہو جائے گا. تو چنانچہ ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے اولیاء کا سردار بنا دیا. کیوں بنایا؟ عزت اتنی زیادہ کیوں ملی؟ بھئی اس لیے ملی کہ تقویٰ اتنا زیادہ تھا. تقویٰ اتنا زیادہ تھا تو تقوی میں بڑے ہوئے تھے تو عزت بڑھ گئی. تمام ولیوں سے بڑے تھے تقوی میں تو اسی لیے تمام ولیوں سے بڑے ہو گئے کرامت میں. کرامت میں بڑے ہو گئے. پھر یہ بات یاد رکھیں کہ تمام ولیوں سے زیادہ مؤدب تھے. بھئی ادب میں بھی سب سے زیادہ تھے تو سب سے زیادہ تقوی کا نور ملا. جب سب سے زیادہ تقوی کا نور ملا تو سب سے بڑی عزت اور کرامت مل گئی. تو وہ شخصیت اب تقوی کے حوالے سے کیا کہتی ہے ذرا دیکھیں. بھئی ان کا تقوی کیا تھا تاکہ ہم بھی اپنی عملی زندگی کو سدھاریں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ادب جتنا ہوتا ہے اتنا تقوی ملتا ہے. پھر جتنا تقوی ملتا ہے اتنی بڑی کرامت ملتی ہے، وہ اتنا بڑا ولی ہوتا ہے. تو ہم کو ادب بھی رکھنا ہے، تقوی بھی حاصل کرنا ہے. تو تقوی کے اعتبار سے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ارشادات ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا گزشتہ کہ مزید ارشادات آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ آپ کے ارشادات سے ہم بہت زیادہ چیزیں سیکھنا چاہیے.
کیونکہ یہ ارشادات عام عالم کے نہیں ہیں، یہ کسی عالم کے نہیں ہیں، یہ ارشادات کسی ایک ولی کے نہیں ہیں، یہ ارشادات ولیوں کے سردار کے ہیں۔ تو تقوی کے حوالے سے جب وہ گفتگو کریں گے تو بہت نپی تلی گفتگو ہوگی، عین فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوگی، رب کی رضا کے مطابق ہوگی، مشیت الہی کے بالکل موافق ہوگی۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انما لم یستجب للعارف کل ما یسأل ربہ عز وجل۔ یہ فتوح الغیب کے اندر آیا، آپ کی ایک کتاب ہے، آپ کے خطبات کا مجموعہ فتوح الغیب، تو اس کے اندر آپ نے ایک خطبے میں بیان فرمایا جو ہمارے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ یاد رکھیں کہ ولیوں کا ایک مقام ہوتا ہے، تو اس ایک مقام کو عارف کہتے ہیں، ایک ولی کا مرتبہ ہے عارف۔ کیا نام ہے اس کا؟ عارف۔ یہ بھی ولی کا ایک مرتبہ ہے۔ تو عارف ایک بہت بڑے مرتبے کا ولی ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بعض وقت عارف کی دعا بھی، جو بھی عارف کرتا ہے، جو بھی وہ بڑے مرتبے کا ولی اللہ سے دعا کرتا ہے، تو بعض وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بڑا ولی ہے، بڑے مرتبے کا ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت کا اثر جلدی اب ظاہر ہو جائے لوگوں، تبھی ہم فیصلہ کریں کہ یہ ولی ہے ورنہ نہیں۔ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں سردار اولیاء کہ بعض وقت ایک عارف کامل کی دعا جب وہ اپنے رب سے کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور وَلَمْ يُوفَ لَهُ بِكُلِّ وَعْدٍ، اس کے ہر وعدے کو پورا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں نہیں کرتا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ لِأَلَّا يَغْلِبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ فَيَهْلِكَ، تاکہ اس دعا کرنے والے ولی پر کہیں امید غالب نہ آ جائے، کہ امید غالب آ گئی تو پھر ہلاک ہو جا سکتا ہے۔ بھئی امید جو ہوتی ہے، زیادہ امید، یہ انسان کو تباہ کرتی ہے، بندے کو تباہ کرتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ زیادہ امید، بھئی امید میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بھئی عمل کرنے سے روکتا ہے اپنے آپ کو۔ بھئی امید ہے، تو امید کا زیادہ ہو جانا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دو چیزیں، یہ دونوں کا بیلنس رہنا ہے، توازن برقرار رہنا۔ کیا کیا؟ اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے تو دو چیزوں کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ کیا؟ کہ دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت سے امید، یہ دونوں برابر ہو۔ دونوں میں سے ایک بھی چیز بڑھ گئی تو بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو بعض وقت ولی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ ولی پر کہیں امید غالب نہ آ جائے، کہ کہیں وہ ہلاکت کے راستے پہ نہ چلا جائے۔ تو عارف کے لیے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کا بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، کہ ہم زیادہ امیدیں رکھنے والے بن گئے، تو اسی لیے ہمارے اندر خوف اور خشیت نام کی بھی باقی نہیں رہی۔ خوف خشیت نہیں ہے، بھئی امید ہے، تو امید میں آدمی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتا۔ بھئی آپ امید آخرت کے بارے میں حد سے زیادہ رکھ رہے، کبھی اپنے دنیا کے کاروبار کے بارے میں بھی امید رکھو، دکان ہی مت کھولو، گھر میں بیٹھو، ہو جاتا شام تک پیسہ آ جا سکتا ہے، نہیں ہوتا۔ امید میں آدمی نہیں رہتا دنیا کے اعتبار سے، تو آخرت کے لیے امید حد سے زیادہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ غوث اعظم کی نصیحت۔ پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم نے بڑی نرالی مثال پیش فرمائی، آپ نے بیان فرمائی کہ یاد رکھو کہ خوف اور امید یہ دونوں کا توازن برقرار رہنا ہے، اور برقرار کیسے رہنا ہے؟ ہما کا جناحِ طائر، خوف اور امید یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہے، دو پروں کی طرح ہے، کہ اگر دو پروں میں سے ایک بھی پر نہیں رہے گا تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر خوف بھی ہونا ہے، پھر امید بھی ہونا ہے۔ نا امید ہو گیا، صرف خوف کی بات کرنے لگا، وہ بھی تباہ ہو جاتا۔ بھئی اس کو امید ہی نہیں ہے میں بخشا جاؤں گا، تو وہ تو بولے گا اول کو نہیں بخشے جانے والے ہیں، آخر کو بھی نہیں بخشے جانے والے، لہذا جس کو چاہے مارو، قتل کرو، پیو، کھاؤ، جو چاہے دنیا میں کر لو۔ تو ایسا نہیں ہے، امید اور خوف کے درمیان میں ایمان ہے۔
امید اور خوف کے درمیان میں ایمان ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے امید میں حد سے زیادہ مگن ہو جانا یا اپنی طرف سے حد سے زیادہ خوف پیدا کر لینا، امید سے بڑھ کے خوف، یہ دو چیزیں بھی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے کہ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دونوں پروں میں سے ایک بھی نہیں رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ پرندہ اڑ نہیں سکتا تو آخرت کے سفر میں اڑ کے ہم نہیں جا سکتے، خوف اگر نہ ہو یا امید نہ ہو۔ پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ یہ سب باتیں خلاف تقویٰ ہیں۔ یہ سب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز کی پابندی کر لیے تو بہت بڑا کام کر، بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری پوری کر لی، اب ہم ختم سیدھا جنتی بن گئے۔ نہیں، بہت سارے فرائض ہیں۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ تفسیر میں آیا کہ ایک ہوتا ہے وقتی فرض رہتا، جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، یہ وقتی فرض ہے، دائمی ہمیشہ کا فرض ہے، پورے وقت کا فرض ہے، ایک جز وقتی فرض ہے۔ 24 گھنٹے میں پورے 24 گھنٹے نماز پڑھنا ہے، ایسا فرض ہے، یا تھوڑے تھوڑے وقت پر مشتمل ہے؟ پوری نماز کا وقت اگر آپ نکالیں 24 گھنٹوں میں بہت اطمینان سے، بہت کیفیت سے، بہت خشوع سے، خضوع سے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جو فرض ہے نا نماز، تو اس کے لیے 2 گھنٹے درکار ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ 2 گھنٹے کا فرض ہے۔ کون سا؟ نماز کا فرض 2 گھنٹے کا فرض ہے، لیکن حسد سے بچنا، یاد رکھیں، سینے کو صاف رکھنا، قدورت سے بچنا، سینے کے اندر صفائی رکھنا، کسی کے خلاف کوئی جذبہ انتقام نہ رکھنا، یہ وہ فرض ہے جو 24 گھنٹے رہنا ہے۔ 24 گھنٹے یہ فرض چلتا ہے بھائی، سینے کو حسد سے صاف رکھنا، جبکہ نماز جیسا فرض 2 گھنٹے چلتا ہے۔ بھائی روزہ جیسا فرض پورے سال بھر میں صرف 1 مہینہ چلتا ہے، لیکن حسد سے، قدورت سے، بغض سے، خود پسندی سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے سینے کو صاف رکھنا، یہ سال کے 12 مہینے کا فرض ہے۔ 1 منٹ بھی اس کے اندر وقفہ نہیں۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے حسد سے پاک رہنا۔ تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد بہت برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے۔ ہمارے اندر ایک مثال چلتی ہے کہ برے کی صحبت نیک کو بھی برا بناتی ہے۔ خیر بعض وقت برے کو نیک کے ساتھ رہنے سے اچھا بھی بنا دیتی ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کا معاملہ الگ ہے نا، گرے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم برے کی صحبت میں نہیں رہنا ہے، بچے کو برے کی صحبت میں نہیں رکھنا ہے کہ بچہ بھی برا ہو جائے گا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایک جواری ہے، شراب پینے والا ہے، تو اس کے بازو میں بیٹھنے سے کتراتے نا، کیوں؟ برا دوست ہے وہ، برا ہم نشین ہو رہا، بازو میں کیسے بیٹھو چبوترے پہ؟ دوستو غور کرنے کا مقام ہے، جس حسد کو ہم اپنے اندر پال کے رکھ رہے ہیں، وہ چبوترے میں ہمارے بازو میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے دل کے اندر گڑا ہوا ہے حسد۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حسد یہ سارے دشمنوں میں، سارے براؤں میں سب سے بڑے برے ساتھی اور دوست کا نام ہے حسد، یہ اندر ہے۔ تو حسد سے بچو، آپ نے فرمایا، اور فرمایا آپ نے کہ یہ حسد ہی تھا، غوث اعظم کا لفظ، حسد ہی تھا جس نے ابلیس کا گھر برباد کر دیا۔ بھئی ابلیس کو اللہ کی قربت سے دور کس نے کیا؟ صرف حسد نے کیا۔ حسد پیدا ہو گیا تھا کہ مٹی سے بننے والا یہ انسان، مٹی سے بنائے جانے والے یہ آدم، ان کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، ان کے سامنے میں کیسے جھکوں، ان کا ادب کیسے بجا لاؤں؟ حسد کا شکار ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے بھی لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو، وہ مٹی سے بنائے جانے والے کو مٹی سے تو نے بنایا آدم کو، اور مجھ کو آگ سے بنایا،
مجھ کو آگ سے بنایا تو میں فضیلت والا ہوں، آگ سے عظمت والا ہوں، تو حسد کا شکار ہو گیا، اکڑ گیا تو اکھڑ گیا۔ تو حسد انسان کو، ابلیس کا گھر برباد کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، دوزخی بنا دیا غوث اعظم نے فرمایا۔ اور اس کو حسد نے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور نبیوں اور ساری مخلوق کا ملعون بنایا۔ شیطان کے بارے میں ہے کوئی ایسا روئے زمین پر یا آسمان پر، زمین پہ ہی نہیں ہے تو آسمان پہ کہاں رہے گا، کہ شیطان کو اچھے لقب سے یاد کرے؟ ہے کوئی؟ کم سے کم اتنا بولنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے، شیطان صاحب۔ کوئی القابات اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شیطان صاحب بولنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کوئی۔ ہندو سے بھی پوچھیں گے تو وہ شیطان گارو نہیں بول سکتا، شیطان صاحب نہیں۔ تو اتنا ملعون شیطان کو کس نے بنایا؟ یہ حسد نے بنایا، حسد نے بنایا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حسد والا اپنے ساتھی سے ہی شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد خور دشمن سے اپنے حسد کا آغاز نہیں کرتا۔ حسد ایسی پلید بیماری ہے کہ حسد خور اس بیماری کا اجرا اپنے ساتھی اور دوست سے ہی کرتا ہے۔ دوست سے حسد کرتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ مجھ سے آگے علم میں بڑھ گیا، مجھ سے آگے مال میں بڑھ گیا، مجھ سے آگے عزت میں بڑھ گیا، مجھ سے آگے ترقی میں بڑھ گیا۔ تو حسد خور اپنے حسد کے ذریعے سے دوست پر ہی وار کرتا ہے، دوست سے ہی حسد کا آغاز کرتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ کا آخری ارشاد ہے، جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو ہمیشہ سچے بنو۔ حضور غوث اعظم بیان میں فرما رہے ہیں، بعض میں، کہ تم سچے بنو، یقیناً فلاح پا جاؤ گے، سچے بنیں گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سچا آدمی، سچا بندہ کبھی بھی اللہ کی بندگی سے منہ نہیں پھیرتا۔ سچا یہ اللہ کی ذات سے منہ نہیں پھیرتا۔ پھر اللہ کو ایک کہنے میں سچا ہونے والا اپنے نفس اور شیطان کی بات پر اللہ کے دروازے سے لوٹا نہیں کرتا۔ اگر سچا ہے، بھئی عقیدے میں سچا ہے، ایمان میں سچا ہے، خیال میں سچا ہے، اعتماد اور بھروسے میں سچا ہے، تو کبھی بھی شیطان لاکھ بھٹکائے، نفس لاکھ تلقین کرے، لیکن وہ اللہ کے دروازے سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچا ہے، سچائی پہ قائم رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ، اس کے رسول اور نیکیوں کی محبت میں وہ آدمی ہمیشہ پائیدار رہتا ہے جو آدمی اپنے دل کے اندر سچائی رکھتا ہے، سچائی رکھتا ہے۔ پھر سچے شخص کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت اور تانوں پر کان نہیں دھرتا، لوگوں کے ستانے کو خاطر میں نہیں لاتا، سچائی کے بھروسے پہ رہتا ہے وہ کہ میں سچا ہوں۔ لوگوں کے تانوں کو وہ گھبراہٹ میں محسوس نہیں کرتا، گھبراتا نہیں لوگوں کے تانوں سے۔ اگر خنجر کے نیچے بھی گلا ہے، تلوار کے نیچے بھی گلا ہے، اور پھانسی کے پندے بھی بچھڑا ہوا ہے پھندے پہ، تب بھی سچا مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ میں جو جان دے رہا ہوں جھوٹ میں نہیں دے رہا ہوں، سچائی میں دے رہا ہوں، میں سچا ہوں، اتنا بھروسہ اس کو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سچا شخص ہمیشہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہے۔ سچے آدمی کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے سچائی کی برکت سے، دوست اور دشمن کو پہچان لیتا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، جھوٹا نہیں پہچان سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا سچے کی ہمت، یعنی سچے کا ارادہ، سچے کی سوچ ہمیشہ آسمان تک بلند ہوتی ہے۔ سچا آدمی زمین کی نہیں سوچتا، آسمان کی سوچتا۔ سچا آدمی دنیا کی نہیں سوچتا، آخرت کی سوچتا۔ سچا آدمی لوگوں کی خوشی کا نہیں سوچتا، اللہ اس کے رسول کی خوشی کا سوچتا۔
سچے آدمی کے اندر اتنا زیادہ اعتماد ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سچا آدمی آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ ارشاد آپ نے نزہۃ الخواطر میں بیان فرمایا. نزہۃ الخواطر یہ بھی آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، تو اس میں یہ ارشاد آپ نے بیان فرمایا. تو ہم کو کیا معلوم ہوئی؟ درس کی باتیں ذہن میں رکھنا ہے. حضور غوث اعظم کا ہم نام لے رہے، حضور غوث اعظم سے محبت کر رہے، تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ان کی باتوں کو بھی اپنائیں. ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، سچائی کو اختیار کریں. سرکار غوث اعظم کی سچائی کی برکت کا ایسا کمال تھا کہ بچپنے میں بغداد جا رہے تھے. مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے کہ بغداد جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا. حضور غوث اعظم بچپنے کے عالم میں ابھی دنیا کے اعتبار سے بے شعور ہے، بے شعوری کے اندر گردانے جا رہے ہیں. تو ڈاکوؤں کا ایک ڈاکو آیا اور پوچھنے لگا کہ بچے آپ کے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا بچپنے میں، کیونکہ ماں نے تلقین کی تھی نا. والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ آپ کے والدہ کا نام ہے. تو جاتے بھی انہوں نے تلقین کی تھی، مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے سفر کر کے. کیا تلقین کی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹے کبھی بھی ہرگز جھوٹ نہ بولنا اور ہمیشہ سچ بولنا. تو سچ بولنے کی تلقین ماں سے انہوں نے سنی، اور ایسی ماں کے ذریعے سے ہی تو غوث اعظم بنے. غوث اعظم بنے. تو ڈاکو پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ہے. ڈاکو پوچھتا ہے کہاں ہے؟ ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ فرماتے ہیں یہ صدری کے نیچے بغل میں سیے ہوئے ہے. تو کیا سیے ہوئے ہیں؟ 40 اشرفیاں سیے ہوئے ہیں. امی جان نے سی کے بھیجا ہے، 40 اشرفیاں ہیں، میں پڑھنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں. تو ڈاکو یہ سمجھ کر وہاں سے واپس ہوتا ہے کہ بچہ مزاح کر رہا ہے، سارے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، اہم سامان کو لوٹ کے لوگ ڈاکو لے کے جا رہے ہیں. تو ایسے عالم میں خوفزدہ ہو کر نہیں بتانا یہ ہر انسان کی فطرت ہے. بچہ صحیح کیسے بول سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا ڈاکو آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا. بھائی ان کی بھی ایک مطلب تواتر کے ساتھ تعداد آ گئی. حضور غوث اعظم ہر ایک کے سامنے وہی سچی بات بیان کرتے ہیں. حضور غوث اعظم کو یہ خوف نہیں ہے کہ اگر میں بتا دوں گا تو ڈاکو لے لیں گے، پھر اس کے بعد میں جب بغداد جاؤں گا تو مدرسے میں کیا کھاؤں؟ میری تعلیم کے لیے کچھ بدوباش کھانے پینے کی چیز بھی تو ہونا ہے، کیسے کروں گا؟ بھوک و پیاس ہوگی. یہ تصور آپ کے ذہن میں کار فرمانی ہے. سچ بتا رہے ہیں. تو سچائی کی برکت دیکھیے، سچائی کی برکت کتنی زیادہ نرالی ہوتی ہے. اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں ہمیشہ سچائی اختیار کرو. اب سارے ڈاکو ملے، ہر ڈاکو آپس میں جا کے کہنے لگے وہ بچے کی کیفیت. ارے بچہ ہمیشہ ارے تجھ سے بھی بولا، مجھ سے بھی بولا، اس سے بھی بولا کہ میرے بغلی کے نیچے 40 اشرفیاں سنی ہوئی ہیں. اچھا چلو دیکھیں گے کہ ڈاکوؤں کا سردار بھی تھا، ڈاکوؤں کا ایک سردار بھی تھا. تو سارے ڈاکو ملے، حضور غوث اعظم کو لے گئے، ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیے. ڈاکوؤں کا سردار بھی وہی پوچھا. حضور غوث اعظم نے وہی جواب دیا کہ بغلی کے نیچے سیے ہوئے ہیں 40 اشرفیاں امی جان نے سی ہیں. تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ذرا کھول کے دیکھو میاں. تو جب کھول کے دیکھا گیا تو واقعی 40 اشرفیاں ہیں. تو ڈاکوؤں کے سردار پر ایک دل پر ایک جھٹکا لگا. سچائی کیا مقام رکھتی؟ جھٹکا لگا اور وہ کہنے لگا اے بچے تو سارا منظر لوٹنے کا دیکھ رہا تھا، تجھے احساس نہیں آیا؟ نہیں ہوا؟ خوف نہیں ہوا کہ تیرے اشرفیاں بھی لوٹے جائیں گے؟ بغلی میں چھپے ہوئے تھے، کون تیرے نزدیک آ کے اس کو کھرید کے نکالتا؟ نہ بتاتا تو اشرفیاں بچ جاتے. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں جب چل رہا تھا گیلان سے، اپنے وطن سے، تو امی جان نے ایک نصیحت کی تھی. وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولا کر. تو اس ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے سچ بتا دیا. تو ڈاکوؤں کے سردار پر حضور غوث اعظم کے تکلم کا ایسا اثر ہوا بچپنے میں کہ وہ سہم گیا، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. سارے ڈاکو پریشان کہ مالک کا یہ عالم ہے جن کے ایک اشارے پہ قافلوں کے قافلے لوٹتے تھے، رو رہے. پھر ہاتھ جوڑ کے ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ سرکار مجھے معاف کر دو. پھر میری خواہش ہے کہ تم کو
اپنی ماں کی اس نصیحت کا اتنا خیال کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، تو ماں کے کہنے کا اتنا خیال ہے جس کی تم اتنے خطرناک ماحول میں پاسداری کر رہے ہو، جبکہ ہمارا عالم یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کا خیال نہ کرتے ہوئے زندگی بھر ڈکیتی میں اپنی عمر گزار دیے۔ بھائی اللہ کے فرمان کا خیال نہیں کر رہے، تم کو ماں کے فرمان کا اتنا خیال ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، دل نرم ہو گیا، موم بن گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ آج کی تاریخ میں، پھر اسی ماحول میں آپ کے دست مبارک پر توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی میں نہ ڈکیتی کروں گا، نہ ڈاکوؤں کی سرداری کروں گا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کو ڈاکوؤں نے دیکھا کہ توبہ کر رہا، تائب ہو گیا، عہد و پیما کر رہا، تو سارے ڈاکو بھی آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لیے۔ صرف توبہ نہیں کی، یہ تاریخ بتاتی ہے اتنی سچی توبہ ہوئی اس سچی ذات کی برکت سے کہ وہ اس کے بعد صرف نیک بندے ہی نہیں بنے، یہ سب کے سب اللہ کے ولی بھی بنے، اللہ کے ولی بھی بنے۔ تو دوستو، یہ سچائی کی تاثیر ہوتی ہے۔ سچائی کی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے، بڑی نرالی ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، سچائی کی تاثیر اچانک ایک واقعے سے نہیں آتی زبان میں، پہلے مکمل اپنی زبان، اپنی ذات، اپنے اعضاء، اپنے خیال، اپنے دل کو، اپنی روح کو سچا بنانا پڑتا ہے، پہلے سچا بنانا پڑتا ہے۔ یہ تاثیر سچے کے ذریعے سے رونما ہوتی ہے۔ سچائی کی قوت ضرور ہے، لیکن زبان ویسی مؤثر ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم بھی تنخواہ لے کے جا رہے تھے، تنخواہ ملی تھی، لوگوں کو علم ہوا، ہم جا رہے تھے۔ جاتے جاتے رات کے سناٹے میں دو لوگ پکڑ لیے، پکڑ کے بولے، بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ ہم بتا دیے صحیح صحیح کہ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ بولے اندر بنین کی جیب میں رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے؟ ابھی ملی صاحب تنخواہ 2000 روپے تنخواہ جیب میں رکھی ہوئی ہے، 2000 روپے ہے۔ صحیح صحیح بتا دیے، بتا دیے۔ تو صحیح صحیح ہمارے بتانے پر وہ جو دونوں لوگ کھڑے ہوئے چور، ان کے اوپر اثر ویسے ہی پڑ سکتا ہے جیسے غوث اعظم نے فرمانے کے بعد ڈاکوؤں پہ اثر پڑا تھا، پڑ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہ طے نہیں پڑ سکتا۔ 2000 جا سکتے، بھائی اثر نہیں پڑ سکتا۔ تو آپ بتائیے، سچائی تو ہے لیکن تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے ہم اس وقت جزئی طور پر اس وقت کے لیے سچ بولا ہے جبکہ ہماری پوری ذات، ہماری پوری زبان، ہمارا دل، ہماری روح، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری فکریں مکمل طور پہ ابتدا سے لے کے انتہا تک جھوٹ میں بسی ہوئی ہے۔ وقتی طور پہ سچ بول لینے سے یہ کرشمہ رونما نہیں ہوتا، کرشمہ رونما نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے فرمان پہ قربان جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ اور ایمان اور متقوے کو بچانے کے لیے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن میں کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین آیا، قرآن میں یہ نہیں آیا وکونوا مع الصدق، سچائی کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں۔ قرآن میں کیا آیا؟ انداز کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچوں کے پیچھے لگا دیا، سچائی کے پیچھے نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خصوصی برکت ہے، جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، جو کرشمہ ہے سچائی کا، وہ سچے کے زبان سے رونما ہوتا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی کے ساتھ ہونے سے ہم کو سچائی مل سکتی ہے، لیکن سچے کے ساتھ ہونے سے سچائی کا ہمیشہ کا معمول بن سکتا ہے، معمول بن جائے، سچائی میں ہماری ذات ڈھل جائے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بندوں کے ساتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ، سچے بندوں کے ساتھ آ جاؤ۔ تو وہ جو غوث اعظم کا واقعہ ہے سچائی کا،
یقیناً سچائی اپنی جگہ برکت رکھتی ہے، عزت رکھتی ہے، شرف رکھتی ہے، لیکن ڈاکو آنے واحد میں ولی جو بنے، یہ سچائی کا کمال نہیں تھا، سچے کا کمال تھا۔ کیا تھا؟ سچے کا کمال تھا کہ اس سچے نے سچائی کا ایسا مظاہرہ کیا، وہ زبان صداقت تھی، پہلے سے سچائی کی زبان تھی، تو اس سے نکلنے والا لفظ دلوں کے اندر داخل ہو گیا، خیالات بدل۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔